وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دے محمد والے عزاداران سید الشہداء ایام محرم ہیں اور مجلس عزا کے سلسلے جاری ہیں اور اسی سلسلے کی یہ ایک مجلس کہ بندہ حقیر کو آپ کی خدمت میں یہ موقع ملا اور یقیناً ہماری مجلسیں ہی ہماری بقا ہیں اور ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ پورا سال، میں پورا سال کیا کرتا ہوں، کون سے اتنے نیک عمل کرتا ہوں کہ محرم کا چاند نکلتا ہے فرش عزا پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کمال امام حسین کا ہے کہ جو انہوں نے کربلا میں کیا، جس کے اثرات آج بھی ہر دنیا کے خطے میں نمودار ہو رہے ہیں، اور اسی حسینیت سے دنیا بھی گھبرا رہی ہے، دنیا بھی ڈرتی ہے۔ کیونکہ جو قوم اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی کربلا کے واقعے کو تازہ کر رہی ہے، وہاں خوف کس کو ہے؟ خوف اس وقت کس کو تھا، آج خوف کس کو ہے؟ یہی زندگی، یہی تحلیل ہے۔ اس وقت کس کو مشکل تھی؟ ایک شخص سے کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ بیعت نہیں کرتا؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ چھوڑ دیتے؟ نہیں، دشمن جانتا تھا یہ ہستی کیا ہے، یہ ایک کائنات پلٹ سکتا ہے، اسی لیے اسے ان کے بڑے کہہ گئے تھے حسین سے بیعت لینے کی کوشش نہیں کرنا، نہیں چھیڑنا، نہیں کچھ کہنا، مگر نہیں، مجبوری تھی، مشکل تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نظام تھا دوسرا والا، شیطان کا نظام، اس کو گھبراہٹ اسی سے تھی، اسی لیے انہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس ایک شخص کو ہٹا دیا جائے۔ مدینہ سے وہ ریڈی ہے کہ کسی طریقے سے یا بیعت ہو جائے یا گردن الگ ہو جائے، لیکن نہیں کر پایا۔ مکہ پہنچ گیا احرام میں کہ یہاں پر تلواریں چلیں، لیکن حرمت کعبہ کو مد نظر رکھا اور مولا نکل گئے۔ امام کو کربلا لایا نہیں گیا کہ زبردستی ایسا کیا، امام کے رخ مڑ گئے، امام کو روک لیا اور کربلا، نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر ہم امام کو نہیں سمجھے۔ یہ امام ہے جنہوں نے یزید کو کربلا بلایا ہے، یہ امام ہے۔ کیوں بلایا کربلا؟ تو اگر مدینہ میں ہو جاتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا یزید کیا ہے، مکہ میں ہو جاتا تو بھی۔ تو ایسی جگہ کا امام نے انتخاب کیا کہ جو سالوں سے نقاب میں چھپی ہوئی منافقت تھی، اس کے پردے کو ہٹانا تھا، اس کے پردے کو ہٹانا تھا، تاکہ پتہ چلے دنیا کو یہ یزید شخص نہیں ہے، یہ نظام ہے، نظام۔ اور ابھی بھی یزید کے نظام کو حسینیت سے مشکل ہے۔ کیوں؟ کہا دنیا میں، پوری دنیا میں یزیدیت کے نظام کو روکنے والا کوئی بھی مکتب نہیں سوائے حسینیت کے، سوائے حسینیت۔ یہی گھبراہٹ ہے اس کو، یہی گھبراہٹ ہے۔ کبھی وہ مجلس روکتا ہے، کبھی جلوس روکتا ہے، کبھی وہ اس پہ پابندی لگاتا ہے، اس پہ پابندی لگاتا ہے، مگر وہ ظاہر میں زندہ ہے۔ اسے کیا پتا حسین کیا ہے، اسے کیا پتا؟ حسین کا معاملہ اس عالم کا معاملہ تھوڑی ہے، حسین کے معاملے تمام عالم میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو رسول خدا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے رسول خدا بیٹھے ہوئے، راوی کہہ رہا ہے میں رسول کی خدمت میں موجود تھا، ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، یہ تو بچہ ہے۔ کہا یہ حسین ہے جس کے لیے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عرش کے دائیں طرف، یعنی معاملہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے معاملہ، ہم سمجھ نہیں پائے آج تک اس معاملے کو، اصل کوئی عالم کوئی اور ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ جو امام کے ساتھ تھے تلوار کی دھاریں ان کی گردنوں کو اثر نہ کر پائیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی اور عالم میں تھے، اور عالم میں تھے۔ اصل معاملہ دیکھیں نا، یہ معرکہ ظاہری معرکہ صرف نہیں ہے، آپ اگلے 61 ہجری میں کربلا یہ زمین تھی، کوفہ سے اتنے کلومیٹر تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے یہ سب بھی پتہ ہونا چاہیے، ظاہر ہے، لیکن یہ سب صرف یہ نہیں ہے۔ وہاں جو یزید ہے وہ اچانک سے نہیں آیا، اسے لایا گیا ہے، اسے لایا گیا، اور اسے لانے والے کوئی اچانک سے نہیں پیدا ہوئے، یہ اس وقت سے تیاری کر رہے تھے۔ دیکھیں نا، یہ دو نظاموں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ لوگوں نے بہرحال ہر مکتب اپنے حساب سے اس کو دیکھتا ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو سمجھ میں نہیں آتا، جس کو حسین شہزادہ لگے یزید بھی شہزادہ لگے تو پھر ان کی شہزادگی کو سلام ہے میرا تو، یعنی آپ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس کو رسول کہہ رہا ہے، رسول بھی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ عید مباہلہ پہ جو آیات نازل ہوئی، جو مباہلہ ہوا، کہا تم اپنے فرزندوں کو لے کر آؤ، وہ اپنے فرزند کو لے کر آئے، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ، وہ اپنے نفسوں کو لے کر آئے، تم اپنی نساء کو، خواتین کو لے کر آؤ، یہ اپنی خواتین کو لے کر آئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب رسول کس کو لے کے نکلے؟ فرزند کی جگہ پہ امام حسن، یعنی جس کو قرآن رسول کا فرزند کہہ رہا ہو، اور جن کی فرزندیت پر اشکال ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، بڑی کامن سینس بات ہے یہ تو۔ ہم دیکھیں تو صحیح سامنے کون ہے، جب تک سامنے والی شخصیت کی معرفت نہیں ہوگی معاملہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ہمارے استاد کہتے ہیں، میں ابھی وہاں پڑھ کے آیا بحریہ ٹاؤن میں، ہمارے استاد میر باقری فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم آتا ہے نا تو ہم انتظار کرتے ہیں پورا سال، کس چیز کا؟ جو دسترخوان آسمان سے کھلے گا معرفت کا، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ آسان نہیں ہے۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں ایک شخص کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی نگاہوں کو سیٹلائٹ کی نگاہوں میں تبدیل کریں ان محرم کے ایام میں، اور آپ کو دور سے نظر آئے اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر جگہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور ایک آواز کامن ہے سب کی۔ اگر انسان سیٹلائٹ کی آواز سنے، دنیا میں کون سی آواز ہے جو سب سے زیادہ اس ٹائم اٹھ رہی ہے، تو کون سی آواز پوری دنیا سے نکل کے باہر آئے گی؟ حسین، یعنی پورا عالم حسین سے گونج رہا ہے، اور یہ تو ہمارا عالم ہے نا، وہ دوسرے کئی عالم جب مولا کا سر نیزے پہ تھا جھکے ہوئے تھے،
ہم جب تک اپنے امام کی معرفت نہیں کریں گے ہمارا وجود حرکت نہیں کرے گا، چاہے ہم دن میں 100 مجلسیں سن لیں، جب تک ہمارے وجود کو حرکت نہیں جائے، جب تک کربلا اینالائز نہ کی جائے. صرف تاریخی بات کہہ کے گزر جانا کمال نہیں ہے، واقعے کو تحلیل کرنا امپورٹنٹ ہے. کیا عبرت لیں ہم کربلا سے؟ آج کربلا ہمیں کیا دے رہی ہے؟ ایسی ہے نا، آج جوان جو ہے وہ سوال کرتا ہے ہمیں کربلا کیا دیتی ہے؟ آج ہم کیا لیں کربلا سے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کربلا صرف 61 ہجری کی اور ختم ہو گئی ہے، آج کچھ نہ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کربلا اسی لیے تو تاریخ کو، مکان کو زمان کر چیرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ دنیا کا، اپنے زمانے کا اس ٹائم سب سے ماڈرن دور ہے. انسان کی بشریت جو ہے وہ علم اور دانش کے لحاظ سے اپنی فضاؤں کو طے کر رہی ہے. مشین انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ آ گئی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمبائن ہو گئی ہے انسان کے ساتھ. انسان خود نہیں ہے، مشین زیادہ حاکم ہے اس کی زندگی میں. ایسی زندگی میں جہاں مشین زیادہ ہو، مشین میں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی؟ نالج، سٹوریج، ایفیشنسی؟ نہیں، سب ہے اس کے پاس. کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ اخلاق نہیں ہے. اخلاق نہیں ہے. اس دور میں جہاں انسان بھی مشین بن چکا ہے تو وہاں حسینیت اپنا کیا کام کرنا چاہتی ہے؟ وہاں کون سی چیز ہے جو آپ کو کھینچتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کو باہر نکالتی ہے؟ یہ آسان ہے؟ یہ معجزہ ہے. ہم اس کو درک نہیں کر پا رہے. یہ معجزہ ہے امام حسین کا کہ کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی انسان اس واقعے کو محسوس کرتا ہے. خوب ہم کس طرح عزیزان محترم اس کربلا میں وارد ہوں، کیونکہ کربلا میں داخل ہونا ضروری ہے. جب تک ہم کربلا کے اندر وجود سے داخل نہیں ہوں گے ہم ظہور تک نہیں پہنچ سکتے. جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی، حدیث رسول خدا سے بھی ہے، ائمہ سے بھی ہے، معصومین سے بھی ہے کہ افضل الاعمال امتی، میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار ہے فرج کا. عزیزان محترم، اصل عمل یہی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں. کس کا کر رہا ہوں؟ پتہ ہونا چاہیے کس کا کر رہا ہوں. حسین کے آخری فرزند کا. حسین کے آخری فرزند کا انتظار کر رہا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ کس دور میں آئے گا؟ کون سا دور چل رہا ہے؟ وہ زمانہ کون سا ہے؟ اس زمانے کی چیزیں، ریکوائرمنٹ کیا ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ سب باتیں کون بتائے گا؟ کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ فاسٹ، نسٹ، ہارورڈ، آکسفورڈ؟ کون بتائے گا؟ یہ درس گاہ بتائے گی. یہ بتائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کی نگاہیں اسی یونیورسٹی پر ہیں کہ اسی یونیورسٹی سے کوئی اسٹوڈنٹ نکلے گا جو میری فوج میں آئے گا. اسی میں سے نکلے گا. یہ تیاری ہے. یہ تیاری کر رہے ہیں ہم. ہمیں نہیں پتا یہ بچہ امام کی فوج کی پہلی صف میں کھڑا ہو، ہمیں نہیں پتا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہوں. ہمیں اس کو تیار کرنا ہے. ہمیں اس کو انتظار کرنا ہے. یہ اب کیا کیٹیگریز کو، کون سی چیزوں کو اپنے وجود میں ڈالے. بھلا میں جانتا ہوں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے اور گرمی بھی شدید ہے، اور لیکن بہرحال یہ ذکر کے اندر جذابیت اتنی ہے کہ یہ انسان کو جوڑے رکھتی ہے. اور کسی کو زندگی کا نہیں پتا میں یہاں سے اٹھ کے زندہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں. تو جو ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہم سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے، ہمیں سیکھنا چاہیے. عزیزان محترم، امام کی نگاہیں ہماری طرف ہیں.
ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں، کام میں، بزنس میں، ایجوکیشن میں، پڑھائی میں، جاب میں، ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور ہماری زندگی کی سائیکل چل رہی ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا امام آئے یا نہ آئے۔ جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، امام نہیں آئیں گے۔ کیسے ہوا احساس؟ امام خود فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پانی کی تشنگی کا احساس ہوتا ہے پانی کے لیے، اگر تمہیں اس طرح ہمارا احساس ہو جائے، ہم خود آ جائیں گے، ہم خود آ جائیں گے۔ ہے تشنگی امام کی، ہے تشنگی، جب تک تشنگی وجود میں نہیں ہوگی امام کہاں آئیں گے؟ کیسے امام آئے؟ بات یہ ہے کہ پہلے ہم امام کو تو سمجھیں، امام ہے کون؟ امام کسی مسجد کا مولانا ہے؟ امام کسی انجمن کا لیڈر ہے؟ کون ہے امام؟ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو مجتہدوں کی تعریف کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ ہم کہاں مجتہد، کہاں ہم، کہاں ایک بڑا عالم، کہاں ہم ایک چھوٹے سے طالب علم میں، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ امام کیا ہوگا؟ امام کیسا ہوگا؟ اور امام ہے کس کا؟ کائنات کا امام ہے، کائنات کا۔ ہوا، پانی، بادل، بارشیں، رنگ، خوشبوئیں، نیکیاں، یہ سب اس کے واسطہ فیض کی وجہ سے ہے، سب اس کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ کے دل میں نیکی پیدا ہوتی ہے، رستے میں پتھر پڑا ہٹا دو، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجود کی وجہ سے۔ یہ پھول کھل رہے ہیں زمینوں میں، یہ سب اس ذات کی وجہ سے ہے۔ یہ امام ہے، امام کو سمجھے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم پہنچیں گے کیسے؟ جوان بیٹھے ہوئے سامنے، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جاب اپلائی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کمپنی جو ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل ہے۔ کتنے ملکوں میں اس کی آفیسز ہیں؟ 200 ملکوں میں اس کے۔ تو ظاہر ہے ریکروٹنگ مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ریٹن ٹیسٹ دینا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بورڈ میں انٹرویو ہوگا، پھر اس کو اور کنسائز کر کر پھر دوبارہ آپ کا انٹرویو ہوگا، پھر آپ سلیکٹ ہوں گے، پھر پروبیشن پیریڈ ہوگا، پھر کہیں جا کے جاب کنفرم ہوگی۔ کیا ہے؟ ایک کمپنی ہے جس کی چند ملکوں میں آفس ہے، اس کا پروسیس اتنا سخت ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو کتنے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کس کی؟ مجھے اپنے ملک کی آرمی ہے، جانا بھی چاہیے۔ کل جوان کا جنازہ بھی کراچی پہنچا جو میجر شہید ہوئے، خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اب کتنا سخت ہے انٹر ہونا، چھوٹی سی کمپنی، چند ملکوں میں آفس، اور جس کا سی او کائنات کا سی او ہو، اس کی کمپنی میں داخلہ کیسے ملے گا؟ اس کی کمپنی کے لیے میری سی وی کیا ہے؟ کیا ہے میرے پاس بایو ڈیٹا؟ کیا میرے پاس ایکسٹرا ہے کہ وہ کمپنی بولے ہاں آ جاؤ آ جاؤ؟ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہم لوگ خواب و خیالوں میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں خواب و خیالوں میں رکھا گیا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے، پرانا زمانہ آئے گا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، خود کچھ کرنا نہیں ہے، زمانے چینج کر دیتے ہیں۔ پرانا زمانہ کیسے آئے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیسے آئے گا پرانا زمانہ؟ جو نبی آیا اپنے دور میں، پچھلے نبی کے زمانے کے معجزے لے کر آئے یا اپنے زمانے کے معجزے لایا؟ تو ابھی امام آئیں گے، پرانا زمانہ کیسے آئے گا؟ صرف اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنی، بیٹھے رہو، امام آئے گا نا سب ویسے ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہو جائے؟ آپ بتائیں مجھے۔ یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ امام کو آپ کیسے بچائیں گے آج کل کے دور میں؟ دیکھیں، امام نے اگر سارے کام خود کرنے ہیں، یہ نہیں کہ امام نہیں کر سکتے، لیکن امام چاہتے ہیں کہ اسباب ظاہری ہوں، ظاہری، ورنہ امام حسین کے لیے مسئلہ تھا، کوئی ملائکہ آئے، جن آئے،
کہا نہیں، جو ظاہر ہے اسی سے معرکہ ہوگا، اسی سے معرکہ ہوگا، اسی سے ہم یزید کو ہرائیں گے، اسی سے ہرائیں گے۔ ہرایا امام نے، یہی جیت تھی۔ کربلا میں وہ دفن ہوئے گوہر، مگر ان کی روشنی نے قیامت تک جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے دور کر دیے۔ یہ ہے نا کمال، یہ ہے کمال۔ وہ جانتے ہیں اسباب کو استعمال کیسے کرنا ہے، ورنہ جون میں کیا تھا، مسلم میں کیا تھا، حبیب میں کیا تھا؟ کوئی بہت بڑے جنگجو تھے، کوئی بہت بڑے اولیاء خدا تھے؟ نہیں، امام جانتا تھا ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، امام جانتا تھا۔ تم کچھ بھی ہو، کہیں بھی بھی ہو، اپنے اندر اس عشق ولایت کو اجاگر کرو، بس امام تمہیں بلا لیں گے، امام بلا لیں گے۔ امام کو ظاہری ڈیزگنیشن نہیں چاہیے، ظاہری پوسٹیں نہیں چاہیے، ظاہری عبادتیں نہیں چاہیے۔ امام باطن کو دیکھ رہے ہیں، امام باطن کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد کے ایک دوست تھے، اور ان کی دوستی ان سے مکہ میں حج کے درمیان ہوئی تھی، اور کم کے اندر ان کا ایک انار کا باغ تھا، اور ہم جب بھی مسجد جمکران جاتے تھے تو رستے میں ان کے باغ سے گزرتے ہوئے جاتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ جب بھی امام کا ذکر کرتے تھے وہ گریا کرتے تھے، روتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کا امام کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن کچھ بتاتے نہیں تھے کبھی بھی، اور نہ ہمارے والد نے ہمیں کبھی کچھ بتایا، کیونکہ بہرحال شاید ہماری وہ کہتے ظرفیت ایسی نہیں تھی۔ کہتا ہے والد نے بتایا، اور ہم بھی دیکھتے تھے۔ اسی باغ میں ایک کمرہ تھا، اس میں ایک اور لڑکا ابراہیم عبادت کرتا رہتا۔ ہم جب بھی گزرتے تھے دیکھتے ہر وقت وہ عبادت کے اندر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب گئے تو وہ جو باغ کے مالک تھے، ہمارے والد کے دوست تھے، وہ بڑا گریہ کر رہے ہیں۔ ہم نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ابراہیم چلا گیا۔ کہا کیا؟ کہا مجھے تھوڑا سا تو تھا کہ اس کا بھی امام سے تعلق ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا وہ امام کے کتنا قریب ہے۔ کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہا ایک دن یہ آیا اور کہا کہ مجھے تندور والے نے کچھ ایسے ہی پیسے ہدیہ کر دیے، تو میں جب لے کے نکلا تو امام آ گئے، اور امام نے کہا یہ پیسے واپس کر دو، تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو فلانے شخص کے پاس جایا کرو۔ کہہ رہے میں نے وہ پیسے واپس کیے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے امام نے کہا ہے آپ سے۔ کہہ رہے میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا پتہ نہیں اسے امام ملے بھی ہیں کہ نہیں ملے، یہ معاملہ صحیح ہے، تو میں تندور والے کے پاس گیا اور اس نے بتایا ہاں ہم نے پیسے دیے، یہ پیسے پھینک کے چلا گیا۔ کہتا ہے ایک دن میں جب باغ آیا تو میں نے دیکھا یہ اپنا سامان سمیٹ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ، اتنے عرصے تک آپ نے مجھے برداشت کیا، مجھے موقع دیا۔ کہا کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اب کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے امام نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ عام آدمی ہے، عام شخص اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اخلاص اور خلوص، امام نے اٹھا دیا۔ امام کے ساتھ لوگ ہیں، ابھی بھی لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عام لوگ ہیں، عام لوگ۔ وہ 313 تو جب امام آئیں گے تو وہ بھی تیار ہو رہے ہیں، ان میں سے کئیوں کے نام بھی موجود ہیں کہ وہ تو 313 جو ہے نا، وہ بڑے آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے کمانڈر ہیں امام کے، ان کے نیچے ہزاروں کے لشکر ہے ہر اس کے پیچھے، اور ہر شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن ابھی بھی امام کے ساتھ کچھ دائرے ہیں جو امام کے ساتھ رہتے ہیں، امام کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں آپ کو محسوس ہوا ہو، مجھے نہیں پتا، ہوتا ہے کہ آپ مشکل میں پھنسے ہوں، آپ نے توسل کیا ہو، کوئی شخص آیا ہو آپ کو بچا کے چلا گیا ہو۔ ضروری نہیں ہر وقت وہ امام ہی ہو، وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، امام ان کو بھیج دیتے ہیں جاؤ اس کی مشکل حل کرو۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا نا کون امام کے ساتھ ہو سکتا۔ اب ہم کیا کریں ہم لوگ
کسی قابل تو بنے. زندگی گزرتی جا رہی ہے, قبر آمادہ ہو رہی ہے. میں تو اپنی بات کروں گا, قبر سامنے تیار ہے انسان کی, انسان کو پتہ تھوڑی ہے ابھی مرے گا کل مرے گا. کیا کروں, زندگی ایسے ہی گزار دوں, کچھ ایسا نہ کروں کہ میری زندگی میں امام ہو, میری صبح شام میں امام ہو, میرے ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے, کیا میں جمعے کو امام کو یاد کرتا ہوں؟ کتنی دیر یاد کرتا ہوں؟ کتنے گھنٹے یاد کرتا ہوں؟ کتنے گھنٹے یاد کرتا ہوں؟ پھر میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں, زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں, زیارتیں پڑھتا ہوں. اس میں کہتا ہوں یا لیتنی کنت معکم, اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. تو آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو, امام تو ہے تمہارے ساتھ, کیوں نہیں امام کے ساتھ ہو جاتے, کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میرے دوستو کہاں ہے امام زندگی میں؟ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے نا. میں نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں, نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, نہ میں آپ کے اوقات سے واقف ہوں, نہ آپ میرے اوقات سے واقف ہیں. ہمارے استاد نے, استاد فاطمی نیا, یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, آیت اللہ فاطمی نیا, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا, اس گاؤں میں ایک عالم دین رہتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. تو گاؤں والوں نے ان کے بیٹے کو اس باپ کی جگہ اس کو بنا دیا. اچھا وہ اتنا پڑھا لکھا تھا نہیں, بس تھوڑا بہت اس کو جو آتا تھا. وہ کئی عرصے تک عالم بن کے رہا. اچھا اپنی مرضی سے فتوے اور اپنی مرضی سے, اس کو آتا ہی نہیں تھا. ایک دن اس نے آئینے میں کیا دیکھا کہ سفید بال آیا. تو اسے اندر سے آواز آئی کہ اب تمہاری عمر گھٹنے لگی ہے اور تم اتنے عرصے سے ان سب سے جھوٹ بولتے ہو, اپنی مرضی سے ان کی تعلیم کر رہے ہو. تو ایک دم اس کو جھٹکا لگا, اس نے توبہ کی, معافی مانگی خدا کی بارگاہ میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف. گیا ممبر پہ اور جا کر لوگوں کو سچ بتا دیا. لوگوں نے کیا کیا, اس کو مارا, اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اس کو نکلنا پڑ گیا. گاؤں نکلا, گاؤں سے شہر پہنچا, دیکھا ایک نورانی شخصیت سے اس کی ملاقات ہوئی. کہا جوان کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسے ایسے ہے. تو کہا علم سیکھ لو, علم حاصل کر لو, شاگرد بن جاؤ. کہا کس کے پاس جاؤں, میں تو جانتا ہی نہیں. کہا فلانے استاد ہیں ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس گیا, ان سے پوچھا کہ مجھے پڑھنا ہے. ان کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. غالباً بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ساؤنڈ سسٹم میں شاید کوئی مشکل ہے یا ان کو آواز نہیں جا رہی. صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى. اچھا یہ ایک ہمارا بڑا جینون مسئلہ ہے, یہ میں بریکٹ میں کہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی دوسری چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. کیونکہ مجلس ہے, اسلام ہے, ساؤنڈ سسٹم جیسا بھی ہو, اور خدا نخواستہ یہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے ساؤنڈ سسٹم آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں. کیونکہ دین کی اہمیت نہیں ہے نا. میں ان کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. دین کی اہمیت جب تک نہیں ہوگی آپ کام کو اتنا اچھا انجام نہیں دیں گے. دین تو سستا ہے, جو کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو دین میں کر لو. پہلے زمانے میں ہوتا بھی یہی تھا نا کہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے مدرسے میں بھیج دو, لیکن اب لوگ کہتے ہیں لے بھئی ابھی تو پڑھے لکھے مولوی آنا شروع ہو گئے. اب مشکل ہو گیا, واقعاً مشکل ہے. حوزہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, حوزہ انٹرنیشنل ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ماسٹر کی ڈگری لے کے چلے جائیں تو بھی انٹرویو لے رہا ہے آپ سے, دیکھ رہا ہے, کیونکہ سیٹیں نہیں ہے, جگہ نہیں ہے کم کے اندر. آپ کو پتہ ہے یہ پوزیشن ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا اس نور کی طرف متوجہ ہو گئی جو کم سے نکل رہا ہے. اور کیسے نہ نکلے, یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ
اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کیجئے گا. یعنی شفاعت تو جنت میں جانے کے لیے ہوتی، جنت میں کون سی شفاعت ہے؟ کہا جنت میں بھی مقامات ہے، اگر اوپر جانا ہے تو اس معصومہ کم کی شفاعت کی ضرورت ہے. تو یہ ضروری ہے. بہرحال بریکٹ کلوز کر کر میں واپس وہیں آتا ہوں. وہ گیا، استاد نے منع کر دیا، واپس گیا. وہ پھر کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو کہا ان سے کہو کہ فلانی کلاس اور نماز کے درمیان میں جو وقت ہے نا اس میں پڑھائیں. چلے گئے. ان کا ہاں وقت ہے میرے پاس. پڑھانا شروع کر دیا. ایک دن گئے تو استاد کہتا ہے وہ کتاب نہیں مل رہی مجھے، تو آج کلاس نہیں ہوگی. واپس لے گا تو وہ پھر شخصیت مل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کتاب نہیں مل رہی. کہا فلانے کتابوں کے ریک میں فلانی جگہ کتاب پڑی ہوئی ہے. پھر واپس گئے. اب وہ استاد تھا، وہ بھی عام آدمی تو نہیں تھا. اس نے کتاب دیکھی. کہا یہ کون شخص ہے جو میرے اوقات سے واقف ہے، جو میری کتابوں سے واقف ہے؟ تو استاد تھا، سمجھ گیا. کہا اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے، کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے. اب وہ شاگرد کو نہیں پتا نا وہ کون ہے، کیونکہ جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں سکتا ہو، کوئی نہیں پہچان سکتا. وہ امام نے اجازت نہیں دی. وہ گئے اور جا کر یہ کہا کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کب زیارت کروائیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس سے کہو کہ ہم جب ضرورت ہوگی زیارت کروا دیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے راضی ہیں. ہاں عزیزان محترم، یعنی کیا؟ یعنی میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانوں، امام خود مدد کریں گے. اب آپ بولیں گے میں کیا کروں مولانا، میں یہاں رہتا ہوں، میں فلانا ہوں، میرا یہ کام ہے، میرا وہ بزنس ہے، میری یہ سٹڈیز ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی آپ کرتے ہیں، جیسے بھی آپ کرتے ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، سارا عمل آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ اپنے ہر کام کو وقت کے امام کی طرف موڑ سکتے ہیں. کہا مولا یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ راضی ہوں، یہ کام پڑھائی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اچھی ایجوکیشن حاصل کروں گا، کل آپ کے کسی کام آؤں گا. یہ پروفیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ کل آپ کی حکومت میں مجھے فلانا کام کرنا ہے. چاہے انجینئر، چاہے ڈاکٹر، چاہے سائنٹسٹ، چاہے آرٹسٹ، چاہے رائٹر، چاہے ڈیزائنر، کوئی بھی کام ہو، کنسٹرکٹر، ٹریفک مینجمنٹ، ایئر پولوشن کنٹرول کرنا، ہر چیز ہے. دنیا بھری پڑی ہے، اتنا علم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو بس یہ 2-4 ڈگریوں میں لگایا ہوا ہے. اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں دنیا کے اندر جن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سا مکتب صحیح علم دے گا. دنیا کچھ نہیں دے سکتی عزیزان محترم جب تک آپ کی توجہ آخرت کی طرف نہیں ہوگی. دنیا کی کوئی چیز آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی، لیکن یہی نگاہ آخرت کی طرف ہو، سارے دنیا کے عمل کامیابی کی طرف لے جائیں گے. سارے نگاہ آخرت. تو اپنے امام کو راضی کرنا ہے اور اپنے روز کے عمل سے راضی کرنا ہے. تو اللہ عظمہ بہجت بہت اس بات کا اصرار کرتے تھے کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں. 2 دن، ایک پیر کو، ایک جمعرات کو. روایات مختلف ہیں، کہیں 1 دفعہ بھی ہے. کہہ رہے ہیں 2 دفعہ ہمارا عمل امام کی خدمت میں جا رہا ہے. فرماتے تھے اگر امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم رلاؤ نہیں. امام دیکھتے ہیں میرا شیعہ، میرا ماننے والا یہ کیا کر رہا ہے، یہ جوان کیا کر رہا ہے، یہ جوان اپنی نگاہوں کو پاک رکھتا ہے، یہ جوان اپنی تنہائی میں خدا کو خوف ہے یا خدا کو بھول جاتا ہے اپنی تنہائی کے اندر. آپ
ہم ایک دوسرے سے چیزیں چھپا سکتے ہیں، خدا سے تو نہیں چھپا سکتے۔ آپ اکیلے کچھ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر رہے ہوں، آپ کس سے چھپائیں گے؟ تذکرۃ الاولیاء میں عطار نشاپوری ایک جوان کا واقعہ بیان کرتا ہے جس کا نام ہے یوسف پسر حسین۔ ایک قبیلے میں رہتا ہے، دوسرے قبیلے میں جا کر جو ہے وہ اونٹوں کو چرانے کا کام کرتا ہے، جھوپڑی کے اندر رہتا ہے۔ ایک دن رات کو کیا دیکھا، جھوپڑی میں خاتون آ گئی اور کہا کہ میں اس قبیلے میں جہاں تم کام کرتے ہو اس کے سردار کی بیٹی ہوں، جب سے تم آئے ہو میری نگاہ تمہاری طرف ہے، تم بہت خوبصورت جوان ہو۔ جب یہ سنا اس کے بدن لرزنے لگا، پاک جوان ہے نا، لرز رہا ہے۔ وہ اور آگے ہوئی، کہا میں تمہارے لیے آئی ہوں، تمہارے لیے حاضر ہوں۔ یہ اور کانپنے لگا اور باہر نکلا اور بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا، نظر نہیں آیا اس کو کہاں گیا۔ بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھا، اچانک سے سبز رنگ کی روشنی آ رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا ہم ملائکہ ہیں۔ کہا ہمارے ساتھ چلو۔ ساتھ لے گئے، دیکھا مسند پہ ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہے۔ اس نے کہا آؤ میرے پاس۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ یوسف پیغمبر ہے۔ کہا میں کہاں اور آپ خدا کے نبی؟ کہا نہیں، میرے پاس بیٹھو۔ کہا جب تم اپنی جھوپڑی سے اس خاتون سے بھاگے ہو، خدا نے مجھے دکھایا ہے تمہیں کہ جس طرح یوسف تم زلیخا سے بھاگے تھے، یہ جوان بھی ویسے ہی بھاگ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب یہ جوان چاہیے امام کو، یہ حضرت یوسف کی سیرت چاہیے جوان کو، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہا کہ جب زلیخا نے یوسف کو کہا تو حضرت یوسف نے زلیخا سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ یہ نہیں کہا زلیخا کو کہ لوگ کیا سوچیں گے، تمہارا شوہر کیا سوچے گا، کچھ نہیں کہا۔ کہا حضرت یوسف خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، کہا پروردگار اگر تو نے نہیں بچایا، کوئی نہیں بچائے۔ نبی ہے، نبی نبی مگر خدا۔ کہا یوسف مڑ جاؤ۔ 7 بند دروازے کھل گئے۔ خدا جو حضرت یوسف کا تھا، کیا آج وہ خدا نہیں ہے؟ خدا تبدیل ہو گیا ہے؟ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے خدا چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو ویسا کریں۔ زیادہ بات مجلس یہی ہے، یہ مجلس ہی ہے جو ہمارے وجود کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ یہ جذباتی جملے نہیں ہیں کہ انسان کی آنکھ سے آنسو آئے اور اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی گناہ گار ہے؟ مولانا گناہ آپ نے صاف کرنے ہیں یا خدا نے صاف کرنے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہی کیا حسین کیا ہے؟ جس کے ظاہر کے قدموں کی خاک جہنم سے بچا لے، وہ خود حسین کیا ہوگا؟ اصل میں ہم سمجھ نہیں، ہم اپنے مادیت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ میں اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو اتنے گناہ ہیں، یہ نہیں پتا کہ سامنے کریم ابن کریم کھڑا ہے۔ وہ ایک نگاہ کرے تو حر کو حر علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ ایک نگاہ، ہمیں تو وہ نگاہ چاہیے، ہمیں تو وہ کرم چاہیے۔ ہاں ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں مولا ہم، لیکن آپ نے بڑا کرم کیا، آپ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، کہا آ جاؤ۔ اسی لیے مولا کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ یہی بیان ہوتا ہے کہ جو کربلا میں امام کی زیارت کرتا ہے
گویا ویسے جیسے ماں کی پیٹ سے باہر آیا، یعنی سارے گناہ معاف۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ آگے زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ امام نے اپنا تو کام کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم کیا کریں۔ حرم ایسا ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ حرم میں داخلے کی شرط اذن، اجازت، آنسو ہے۔ آنسو، جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے سمجھ لیں امام نے اجازت دے دی ہے۔ آنسو، یہی آنسو ہے جس کو جمع کرنے ایک ماں کربلا پہنچی، انہیں آنسو کو، یہ شفاعت ہے، یہ شفاعت ہے۔ کیوں؟ یہ صرف حسین کے لیے، صرف حسین کے لیے۔ ہاں عزاداران المحترم، مصائب آپ سنتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایام عزا جاری اور ساری ہیں، مگر کیا کریں؟ کس کی مصائب پڑے، کس کی مصیبت، اور کون کون سی مصیبت پڑے؟ یہاں تو ساری مصیبتیں اتنی ہیں، اور آج کے جو دن چل رہے ہیں وہاں مصیبت کیا ہے؟ وہاں تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک بیمار ہے، ہاتھ میں رسیاں ہیں، گلوں میں طوق ہے۔ یہاں تک بھی ہوتا تو انسان شاید تحمل کرتا، شاید، مگر معاملہ کیا ہے؟ ساتھ میں اہل حرم بھی ہے اور ساتھ ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہے کہ ساتھ چلتے چلتے نیزے بھی ہیں، اور نیزوں پہ سر بھی ہیں۔ اب اگر کوئی بات بھلانا بھی چاہے، اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو بھولنا بھی چاہے، مگر دن کے کسی حصے میں نگاہ نیزے پہ چلی جاتی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم، محسوس کر، دیکھیں درد کو ہم نہیں کر سکتے، ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، ہم جتنے مصائب پڑھ لیں، جتنا ہم محسوس نہیں، ہم ایک لمحہ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کچھ تو انسان سمجھنے کی کوشش کرے نا، کہ جب انسان کا کوئی مر جاتا ہے تو جلد سے جلد اسے دفنا دیتے ہیں۔ کیوں دفنا دیتے ہیں؟ کہ اچھی بات نہیں ہے، بے چینی ہے۔ جب دفنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ مرنے والے ان کے لواحقین کے آگے نا ان کی باتیں زیادہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ زخم تازہ ہوگا، زخم تازہ ہوگا۔ اچھا، جب کسی بچی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچیوں کو بڑے پیار سے جنازے سے ہٹایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بڑے پیار سے کہ بیٹا، مگر کربلا میں قانون چینج ہو گیا، اب یہاں پر پیار سے نہیں ہٹایا، یہاں تماچوں سے ہٹایا جا رہا ہے، یہاں تازیانے پڑ رہے ہیں، یہاں گوشوارے چھن رہے ہیں، یہاں پیار نہیں ہے۔ یہاں مقتل میں میری بیوی بچوں کو گن رہی ہے، دیکھا ایک بچی نہیں ہے، ایک بچی نہیں ہے، بچی کو ڈھونڈا، دیکھا ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے، رات ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بدن کیسا ہے نہیں پتا، لیکن سو رہی ہے۔ کہا بیٹا اٹھو، کہا کہاں؟ کہا بابا کے سینے پہ۔ کہا پتا کیسے چلا کہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، ادھر آ جا، سو گئی۔ اب کیونکہ رات ہے نا
تو بچی کو بدن تو نظر نہیں آیا کیسا ہے، بچی سو گئی، اڑ گئی۔ دوسرے دن جب 11 محرم کو یہ کاروان مقتل کے پاس سے گزرا، اللہ اکبر، استاد فاطمی نیا کہتے ہیں بدن کی کیفیت ایسی تھی، بدن کی کیفیت ایسی تھی کہ امام سجاد کی روح پرواز کر جاتی ہے، ایسی تھی۔ کیا کیا؟ زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، گرا دیا۔ اب وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ کیا ہوا بدن کے ساتھ؟ سر بریدہ، خاک میں اٹا ہوا، خون جمع ہوا، صرف کرتے پہ اتنے نیزوں کے نشان کہ وہ بھی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ظلم گھوڑوں کی ٹاپوں نے نہیں بیان کر سکتے نا، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جہاں امام کی روح پرواز کر جائے باپ کے بدن کو دیکھ کر۔ اور بی کہتی ہیں تقبل اللہ، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ کیا ہے؟ کربلا کی خاک، کربلا کی ہوائیں اس بدن سے ٹکرا رہی ہیں۔ وہ مرثیہ پڑا حضرت زینب نے کہ دشمن بھی رونے لگ گیا۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ ہاں حضرت بس میں آخری مراحل کی طرف بصاحب آپ سنتے رہیں گے۔ اب یہ چلا، کاروان چل گیا، بہرحال کاروان اپنے منازل کو طے کر رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ بس میں ایک جملے کی طرف، یہ ساری مشکلات دیکھ لی، یہ ساری مصیبت دیکھ لی، اب شاید تھوڑا کچھ ان کو آرام ملنا چاہیے تھا، کچھ ان کو دلاسا ملنا چاہیے تھا، کچھ ان کو پانی ملنا چاہیے تھا، لیکن جب بھی پانی مانگتے تھے تماچے ملتے تھے، یہاں تک کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا، رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ مجھے نہیں پتا، بہرحال ہاں آزادارانِ محترم بس نکلا نا، اب شاید غم کم ہوتا نہیں۔ جب بھی اس بچی کی نگاہ اٹھتی ہے بابا کا سر نیزے پر آتا ہے، اور بابا کے سر کو دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو ٹپکتے ہیں، اور نہ جانے کیا بچی اپنے باپ سے کہتی ہوگی کہ ایک مقام پر حضرت زینب سر کو مخاطب کر کے کہتی ہے بھیا مجھ سے بات کرو یا نہ کرو، اس بچی سے ضرور بات کرو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جہاں مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو اپنی کامیابی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، کشمیر ہے، یمن ہے، جہاں بھی ان سب مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ماتم مجلس کو جو بھی اپنی طرف سے خدمت پیش کر رہا ہے ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ مریض ہیں، خاص طور پہ دعائیں کے لیے کہا گیا ہے، سلیم حیدر، شکیل حیدر، طویل حیدر، اور حاضرین میں سے جو لوگ مریض ہیں یا آپ کے کوئی رشتہ دار مریض ہیں جنہوں نے مجھے بھی کہا ہے، ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار